اب اس کے ایک دوسری تصویر یہ بھی ہے، ایک تو لوگوں کا دعا کرنا، خدا کا قبول کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، دوسرا یہ اس رحمت الہی کی وجہ سے لوگوں کے دل میں رحم ہوتا تھا، لوگ معاف کرتے تھے، لوگ جو ہے دوسروں کا حق ادا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، قطع تعلق نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھیے بھائی بھائی کو نہیں جانتا، ہاں وہ رحمت جو خدا کی رحمت الہی لوگوں کے دلوں میں تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگ فخر سے بتاتے ہیں ہمارے کزن ہیں، ہم ان سے ملا نہیں کرتے۔ پہلے کوئی محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا، 4-5 روز پورا محلہ ایک غم کی کیفیت میں رہتا تھا۔ آج بلڈنگ میں کسی کا انتقال ہو جائے برابر والے کو نہیں پتا ہوتا کوئی مرا بھی ہے یا ہے۔ شان بھائی ایسا بھی ہے نہیں؟ ہاں تو پہلی چیز کیا ہے؟ رحمت الہی لے کے چلا۔ پھر سرکار فرماتا ہے دوسری مرتبہ آؤں گا۔ کون؟ حضرت جبرائیل۔ غور سے سنیے گا، بعد میں 10 مرتبہ پوچھوں گا آپ سے۔ کہ دوسری مرتبہ جب میں زمین پہ آؤں گا، پہلی مرتبہ رحمت الہی، دوسری مرتبہ جب زمین پہ آؤں گا تو میں برکت الہی لے کے چلا جاؤں گا۔ کیا نام ہے آپ کا سرکار؟ اون صاحب۔ اون صاحب اپنے دادا کے پاس جب بیٹھتے ہیں، دادا بتاتے ہیں بیٹا جب میں کام پہ لگا تھا 100 روپے مجھے مہینے کے ملتے تھے۔ اون حیران ہو جاتے ہیں، دادا 100 روپے میں اب گھر چلا؟ بیٹا گھر تو چلتا تھا، ہم 8 لوگ تھے گھر کے، آخر میں بچتا تھا، کم نہیں ہوتا تھا۔ 10 لوگ کھانے والا تھا، میں اکیلا کمانے والا تھا، تمہارا دادا، لیکن معاملہ چلتا تھا بیٹا۔ آج گھر کے 10 کے 10 کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ برکت سمجھ رہے ہیں؟ برکت الہی ختم ہو جاتی ہے۔ حرام میں تو ایسی برکت نہیں ہے، حلال میں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو برکت نہیں ہے۔ بہرحال تو برکت الہی لے کے چلا جاؤں۔ تیسری چیز حضرت جبرائیل کہتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ زمین پہ آؤں گا میں عورتوں سے، اب بہت پریکٹیکل بات ہے، آپ اس چیزوں کو محسوس کریں گے کہ جب میں تیسری مرتبہ زمین پہ آؤں گا تو میں زمین سے عورتوں کی شرم و حیا لے کے چلا جاؤں، عورتوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیے، آپ اس کا ملاحظہ کیجئے، پہلے عورتیں اپنے مجازی خدا سے بات کرتی تھی، اپنے شوہر سے بات کیا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ایک حیا ہے، ایک شرم ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اب تو ایسا ہے کہ اپنے شوہر سے تو بات کم ہی ہوتی ہے، دھوبی سے آدھا گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، جو چوکیدار ہے اس سے بہترین ڈسکشن ہوتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں کہنے کا مطلب یہ ہوا، مل کے ایک سلوات دیا کرتی تھی۔ تو کہا کہ پہلی مرتبہ آؤں گا زمین پہ کیا لے کے چلا جاؤں گا؟ رحمت الہی لے کے چلا جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں قیامت کے بعد میں زمین پہ رسول خدا کے بعد قیامت سے پہلے 10 مرتبہ زمین پہ آؤں گا، اور جب بھی آؤں گا ایک چیز لے کے چلا جاؤں گا۔ پہلی مرتبہ آؤں گا کیا لے کے جاؤں گا؟ دوسری مرتبہ کیا لے کے جاؤں گا؟ برکت الہی۔ تیسری مرتبہ آؤں گا کیا لے کے جاؤں گا؟ عورتوں کی حیا و شرم۔ عورتیں ایسی بے باک ہو کے باتیں کریں گی، گفتگو کریں گی، اعمال کریں گی، چیزیں ہوں گی، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ایک مناسب آدمی کو وہ کام، وہ لباس پہنتے شرم حیا محسوس ہوگی، لیکن عورت وہ کام دھڑلے سے کر رہی ہوگی۔ شوہر تو کوئی ہے ہی نہیں نا، چیز ہی نہیں ہے بھائی۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں کہ میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ آؤں گا، عورتوں کی حیا و شرم لے کے چلا جاؤں گا۔ اب معاملہ کیا ہے وسیع صاحب؟ اگر عورتوں کے اندر سے حیا و شرم ختم ہو جائے نا، مردوں میں غیرت باقی رہے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ صحیح ہے؟ ایک اور عورت بے باک ہے لیکن مرد کا رعب ہے، مرد کا خوف ہے، تو بہت ساری چیزوں میں وہ بہت ڈری رہتی ہے، سہمی رہتی ہے۔ لیکن جبرائیل صاحب ہے، وہ کہتے ہیں زمین پہ جب میں چوتھی مرتبہ آؤں گا مردوں کی غیرت لے کے چلا جاؤں۔ کمال ہو گیا بھائی۔ اب آپ مثال لیں تو لوگ بیٹھتے ہیں، جب بیٹھک لگا کے بیٹھتے ہیں تو دھڑلے سے بڑے فخری انداز سے کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کوئی دکیا نوسی تھوڑی، یہ مکنا، یہ چادر کیا ہوتا ہے؟ کل ہماری بچی کو معاشرے میں کام نہیں کرنا؟ ہاں تو ہماری بچی تو ساری چیزیں الحمدللہ خود کرتی۔ بھائی نعوذ باللہ من ذالک، اسلام نے منع نہیں کیا خاتون کو کام کرنے سے، معاملات کرنے سے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں، کچھ قانون، کچھ حدود اسلام نے طے کی ہیں، اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے۔ لیکن وہ یہاں مکھنا، چادر، اس کو دکیا نوسی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟
کہ کچھ نہیں ہوتا. اور مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اگر گھر سے عورت بے مکنا و چادر نکلتی ہے تو یہ مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. تو چوتھی مرتبہ آؤں گا کیا لے کے جاؤں گا؟ مردوں کی غیرت چلی جائے گی. وہ کجا کے اپنی عورتوں کی بے پردگی پہ انہیں ڈانٹے منع کرے، وہ خوش ہوں گے، اپریشیٹ کریں گے. بھائی ہم ماشاءاللہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم یہ کام کریں. اس کے بعد میں 5ویں مرتبہ آؤں گا. کتنی مرتبہ؟ 4 بار ہو گیا، 5ویں مرتبہ آؤں گا. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں جب میں 5ویں مرتبہ زمین پہ آؤں گا تو میں، بڑی اہم بات ہے، تو میں زمین سے سچوں کی سچائی لے کے چلا جاؤں. دیکھو ایک آدمی، نارمل آدمی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں آج کل کے معاشرے میں جو بڑے نیک صالح متقی ہوتے ہیں، بندہ سوچ نہیں سکتا وہ ایسا جھوٹ بولیں گے آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ سچائی ختم ہو جائے گی. اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی اہل بیت اطہار نے کتنی نفرت کی ہے جھوٹ سے. اور اب تو معاملہ ہی الگ ہو گیا، اب تو ہم جھوٹ کو تفریح کا نام دیتے ہیں. تفریح کی، ہم نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے، ہمیں بھی پتا ہے یار، ہم بھی جانتے ہیں چیزوں کو، ایسی بات نہیں، تفریح کر رہے ہیں. اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کیا جا سکتا ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی نفرت کی گئی ہے اس سے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اس کے بعد 6ٹھی مرتبہ آؤں گا. حضرت جبرائیل کہنے اس کے بعد 6ٹھی مرتبہ آؤں گا. مل کے ایک صلوات ہدیہ کرتے ہیں. اس کے بعد 6ٹھی مرتبہ زمین پہ آؤں گا. اب جب 6ٹھی مرتبہ زمین پہ آؤں گا تو میں حکمرانوں کا عدل لے کے چلا جاؤں گا. کیا لے کے چلا جاؤں گا؟ اب دیکھو آپ ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھو، کیفیت دیکھو. عدل آپ کو دور دور تک دکھائی نہیں دے گا. ہاں، اور جنہیں عدل کرنا ہے، ہاں جن کا کام ہے جسٹس کرنا، وہ بھی نہیں کرتے. کہیں انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے. سمجھ لیں آپ. اچھا اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں 7ویں مرتبہ آؤں گا. کتنی مرتبہ؟ ہاں جی، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے 10 مرتبہ آؤں گا. صحیح سر؟ کہ جب میں 7ویں مرتبہ زمین پہ آؤں گا، مل کے ایک صلوات ہدیہ کریے. کوشش کریں جب آپ درس میں آئیں تو یہ طے کر لیں کہ آپ کو بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. کبھی آپ آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. ہاں نہیں بیٹھنا کوئی مشکل نہیں، آپ بیٹھیے. بیٹھنا ہے تو طریقے اور سلیقے کے ساتھ بیٹھیے. مل کے صلوات ہدیہ کریے. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نا، وہ پھر طے نہیں ہو پاتا کہ گائے ہے یا پھر ہاتھی ہے، وہ بندہ اس چکر میں مصروف رہتا ہے. بہرحال پیغام انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا. پھر کہا کہ میں 7ویں مرتبہ زمین پہ آؤں گا. جب میں 7ویں مرتبہ زمین پہ آؤں گا تو میں زمین سے کیا لے کے جاؤں گا؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں 10 بار آؤں گا، ہر بار کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا. کہ جب 7ویں مرتبہ میں زمین پہ آؤں گا تو میں عمرا، پیسے والا طبقہ، پارٹی لوگ، ہاں ان سے ثقافت لے کے چلا جاؤں گا. دین کے نام پہ خرچ نہیں کریں. معلوم ہے کہ یہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے، مثلا یہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ان کی مدد کی جائے تو دینی کام بہت اچھے انداز سے ہوگا. لیکن نہیں، دین کے نام پہ خرچ نہیں کرنا، سخاوت ختم ہو جائے گی. اب یہاں یاد رکھیے گا ایک چھوٹی سی بات ہے رسول. اب دیکھو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اکثر آپ دیکھتے ہیں قرآن میں ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو دین قائم ہو جائے گا، ہے نا؟ کون سا؟ یہ کرو گے دین قائم ہو جائے گا، یہ کرو گے دین قائم ہو جائے گا. ایک مقام پہ رسول خدا فرماتے ہیں دیکھو جو مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ہیں نا کائنات میں، ان کے 4 گروہ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ 4 گروہ ہے. نام پوچھا تھا آپ سے جی مقدار، ایسا موبائل چیز ہی ایسی ہے. بہرحال کیا یہ جو لوگ ہیں نا ان کے 4 گروہ ہیں، 5واں کوئی گروہ نہیں ہے. 4 گروہ میں لوگ تقسیم ہیں. کا پہلا گروہ ہے عمرا کا، پیسے والا طبقہ. ہاں. دوسرا طبقہ ہے فقراء کا، محمد صاحب علیہ السلام. دوسرا طبقہ غریب لوگوں کا. تیسرا
طبقہ ہے علماء کا، صحیح ہے، چوتھا اور آخری طبقہ ہے جہلا کا، پانچواں کوئی گروہ نہیں ہے، ہر آدمی کا تعلق کسی نہ کسی گروہ سے ہوگا۔ اچھا آپ کہیں گے مڈل کلاس بھی تو ہوتا ہے، ہاں آپ لوگ تو بڑے فنکار آدمی ہیں نا بھائی، دیکھیے مڈل کلاس بھی کہیں نہ کہیں پیسے والے طبقے میں آ جاتا ہے، اپنا گھر تو چلا رہا ہے بھائی، روڈ پہ تو نہیں بیٹھا تاوی صاحب۔ تو کہا یہ چار طبقے ہیں، کون کون سے؟ علماء، جہلا، اس کے علماء، جہلا، امراء، فقراء، پیسے والے، غریب لوگ، علم والے، جہالت والے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ چاروں طبقے میری ایک ایک نصیحت، کتنی نصیحتوں پہ؟ ایک، صرف ایک پہ عمل کرے دین قائم ہو جائے گا۔ صرف ایک نصیحت، ہر طبقہ ایک کام کرے، دنیا میں دین قائم ہو جائے گا، بے دین میرے فرزند کا ظہور ہو جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جو پہلا طبقہ ہے علماء کا، وہ جو جانتے ہیں اس پہ عمل شروع کرتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بیٹھے تو یہی کہتے تھے۔ آپ کہیں گے مثلاً یہ جو ہے علماء سے بات ہو رہی ہے، امامے والوں سے بات ہو رہی ہے، حجت الاسلام سے بات ہو رہی ہے، سکت الاسلام سے بات ہو رہی ہے، نہیں بھائی آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے نا نماز شب پڑھنی چاہیے، آپ کو سب کو پتہ ہے نا نماز شب کی بڑی فضیلت ہے، آپ سب کو پتہ ہے زیارت عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ علماء ہیں نا اس موضوع میں، آپ کام کریں۔ آپ سب کو واجبات سارے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے داڑھی رکھنی ہے، سب کو پتہ ہے نماز پنجگانہ پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حرام سے بچنا ہے، حلال کرنا ہے، سب پتہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس کا علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2 کون سا طبقہ تھا؟ ہاں علماء کے ساتھ جہلا لو نا بھائی، جاہل، ٹھیک ہے، دوسرا طبقہ۔ اب یہ کیا کریں؟ پہلی نصیحت علماء کے لیے کیا ہے؟ مقدار جو معلوم ہے اس پہ عمل شروع کر دیں، نماز فجر پڑھنی ہے، پڑھنی ہے بھائی۔ کا دوسرا طبقہ کس کا ہے؟ محمد جہلا کا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سوال کرنا سیکھ لو، سوال کرنا۔ بھائی اب ہم اگر غسل جنابت پوچھیں گے تو کتنی شرم آئے گی، بھائی یہ کیا ہوا، اس چکر میں ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، کیا ہو گیا؟ سوال کرو، سوال میں آدھا علم ہے، نہیں معلوم تھا کوئی مشکل نہیں ہے، جوان ہو گئے نہیں معلوم کوئی مشکل نہیں، پوچھو بھائی، اس جہالت میں مت مر جانا ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کہ جاہل سوال کرنے لگ جائے، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، یہ بتائیے، یہ بتائیے، عالم ہو جائے گا۔ وہ مصر کے نا، مصر کے قاری بڑے مشہور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں وہ والے قاری صاحب نے علیہ السلام مل کے سلام صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو مصر کے قاری بڑے مشہور ہیں، ہاں قرأت وغیرہ۔ تو وہ ایک کنب میں آئے، تو آیت اللہ کے متعلق ملتا ہے، وہ ان کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے بھائی میں آپ کے سامنے قرأت کرتا ہوں، الحمد پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، اخلاص پڑھتا ہوں، ذرا سنیے کیسی۔ انہوں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ آیت اللہ؟ کہا وہ صحیح ہے بھائی، لیکن وہ میرا شعبہ فقہ میں بڑا قابل ہوں، لیکن ایک چیز کی تصحیح دوبارہ سنانا، اس میں کوئی کمی بیشی ہے صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے آیت اللہ حضرات کا، علماء کا۔ یہاں آدمی کو کچھ نہیں بھی معلوم لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتا ہے۔ تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ 4 گروہ ہیں لوگوں کے، چاروں ایک ایک کام کرنے دین قائم ہو جائے۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ علماء، جو معلوم ہے اس پہ عمل شروع کر دو۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جاہل، جاہل کیا کرنا لگ جائے؟ جو نہیں آتا پوچھنے لگ جائے، بھائی نماز کے متعلق سوال ہے، خمس آج تک نہیں دیا، ابھی دینا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ ہمیں کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ اب بھائی آپ نے معاملہ سارا ختم کر دیا، آپ ان کے پاس پہنچے، بھائی آپ نے کیا داد دی؟ اب مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، حق سیدہ بیان ہو، ہم داد نہ دیں، ہماری دادی ہیں، ہم ان کی اولاد ہے۔ واہ بھائی کیا کہنے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے چاہنے ماننے والے۔ اچھا سرکار ایک بات ہے، ویسے خمس تو دیتے ہوں، مولانا کام کرو اپنا، ہاں کیا ہو گیا آپ کو، دماغ خراب ہے آپ کا؟ بھائی کیا؟ تو اگر انہوں نے حق کھایا وہ لعنت اللہ ہے، تو ہم سیدہ کا حق کھا کے کیسے رحمت اللہ بن سکتے ہیں؟ ہاں بھائی وہ بھی حق کی بات ہے، اور حق کو ہم آج تک پیٹ رہے ہیں، اور پیٹنا چاہیے بھائی، حق ہے سیدہ کا، لیکن ہم کھا کے دھڑلے سے بیٹھے اور ہمارے پاس دلائل بھی ہیں، ہم جی
جنت بھی ہماری ہے، دعوے دار بھی ہے۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 2۔ سرکار نے فرمایا تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ ہاں، پیسے والے لوگ، عمرا، مال والے لوگ، آپ کی زبان میں پارٹی لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ لوگ یہ دین کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، دین قائم ہو جائے۔ 4 گروہ بنائے، چاروں ایک کام کرے۔ زیادہ سرکار نے مشکل معاملہ نہیں ڈالا۔ پہلے کون تھے؟ علماء، جو جانتے اس سے عمل شروع کر دیں۔ فقراء سوال کرنا شروع کر دے۔ پیسے والے لوگ دین کے نام پہ خرچ شروع کر دیں۔ اور چوتھا طبقہ کیا ہے؟ فقیر لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی ایک کام کریں، یہ چاروں ایک نصیحت پہ عمل کریں، دین قائم ہو جائے گا۔ ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، امام فرماتے ہیں فقراء صبر شروع کر دیں۔ ہاں، سرکار فرماتے ہیں فقراء دنیا کے چکر میں دین کا سودا نہ کریں۔ ہاں، 2 ٹکے کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ محمد بھائی یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ہمارا سب کا تعلق کسی ایک طبقے سے ہے۔ ہاں، یہ 4 کام کریں۔ ممکن ہے مختلف جہتوں سے ہمارا تعلق 2 طبقوں سے ہو، 3 طبقوں سے ہو، جہتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ ہم یہ 4 کام کریں، دین قائم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ بات کیا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل جب آئے 27 رجب کو تو رسول خدا نے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ بتلاؤ میرے بعد تم زمین پہ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ تو کیا جواب دیا؟ آؤں گا۔ کتنی مرتبہ آؤں گا؟ 10 مرتبہ آؤں گا۔ ابھی آتا ہوں تو لے کے آتا ہوں اور دے کے جاتا ہوں۔ اس مرتبہ کیا کروں گا؟ خالی آؤں گا 10 مرتبہ اور لے کے جاؤں گا۔ پہلی مرتبہ کیا لے کے جاؤں گا؟ رحمت الہی۔ دوسری مرتبہ برکت الہی لے کے چلا جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ آسن تم عورتوں کی شرم و حیا لے کے چلا جاؤں گا، عورتیں بے باک ہو جائیں گی، بہت پڑھی لکھی ہو جائیں گی۔ چوتھی مرتبہ مردوں کی غیرت۔ ہاں، عورتوں کی شرم و حیا چلیے پھر بھی معاملہ کور ہو سکتا ہے، لیکن مرد ہی بے غیرت ہوگی، وہ پراؤڈ فیل کریں گے ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے بغیر مکھنوں چادر جاتی ہے مارکیٹ میں، پڑھی لکھی ہے بھائی، ہم کوئی دقیانوسی تھوڑی ہے۔ 5ویں مرتبہ کیا لے جاؤں گا؟ آسن تم سچوں کی سچائی چلی جائے گی۔ ایسے ایسے دیندار لوگ ایسا جھوٹ بولیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ 6ٹھی مرتبہ حکمرانوں سے عدل ختم ہو جائے گا، جنہوں نے عدل کرنا وہ عدل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ وجہ عرض کر چکے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ 7ویں مرتبہ عمرا سے، پیسے والے طبقے سے کیا چلی جائے گی؟ سخاوت چلی جائے گی۔ اور 8ویں مرتبہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں فقراء سے صبر لے کے چلا جاؤں۔ ہاں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہاں، روایت میں ہے جب تم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ واویلا کرتے ہو تو میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں، اور جب تم چھوٹی مصیبت میں مبتلا خدا کا شکر بجا لاؤ، انشاءاللہ خدا نکالے گا، تو میں اس شکر کی وجہ سے اس مصیبت سے بھی نکال دیتا ہوں۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 8 مرتبہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جب میں زمین پہ آؤں گا، کب آؤں گا؟ مل کے صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں سیکنڈ لاسٹ مرتبہ آؤں گا، 9ویں مرتبہ آؤں گا، تو کیا کروں گا؟ میں زمین سے علم اور علماء لے کے چلا جاؤں۔ بڑے بڑے جاہل ہوں گے، میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے ویوز دیکھو گے لاکھوں میں ہوں گے، بلکہ ملینز میں ہوں گے۔ ہاں، ان کے علم کا کیا سلسلہ تھا؟ گھر میں ایک علامہ پیدا ہوا، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں، حقیقی علم جو ہے، جو حقیقت میں عالم لوگ ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، انہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ کہ 9ویں مرتبہ آؤں گا، زمین سے علم اور علماء لے کے چلا جاؤں گا۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ 10ویں مرتبہ حضرت جبرائیل رسول کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں 27 رجب کو جب آخری مرتبہ سرکار کے پاس آئے ہیں، کہ جب 10ویں مرتبہ قیامت سے پہلے میں آؤں گا تو رسول خدا میں زمین سے ایمان والوں کا ایمان لے کے چلوں گا۔ دعوے تو بڑے ہوں گے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے روایت عرض کی تھی کہ راوی دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے یہ دیا جائے، مولا مجھے یہ دیا جائے، مولا مجھے یہ دیا جائے۔ امام نے کیا فرمایا؟ سجاد بھائی، امام نے فرمایا بھائی تم نے سب سے اہم دعا نہیں کی علیہ السلام۔ مولا میں نے ہر دعا کر لی ہے، مجھے رزق چاہیے، میں واجبات پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، حرام سے بچنا چاہتا ہوں، سب دعا کر لی۔